صاحب میں نے سیکھا تھا کہ سفر کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، قصر نماز قصر، تو مغرب جو ہے وہ کیا 3 فرض پڑھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے سفر کے اندر جو 4 رکعت نماز ہے اسے ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں کیا قصر ہوگی، یعنی ظہر 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، عصر 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، اور نماز عشاء 4 کی بجائے 2 رکعت، تو کیا اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی ہم قصر کریں گے، 3 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ مغرب کی نماز پوری پڑھیں گے، مغرب کی نماز 3 رکعت پوری پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز فرض رکعتوں میں کوئی قصر نہیں ہوگی، وہ فرض اسی طرح 3 کے 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے قبر کے حوالے سے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم قبر کو پکا کر سکتے ہیں، یا یہ کہ قبر کی جو باؤنڈری ہے، کنارے، انہیں پکا کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر قبر کو پکا نہ کیا جائے تو آپ کے علاقے میں وہ قبر جو ہے وہ گورکھن لوگ گم کر دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ قبروں کو پکا کرنا اور قبر کو پکا بنانا یہ حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، پیارے نبی علیہ السلام نے قبر کو چونا گج کرنے یعنی پختہ کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا، قبر پر عمارت بنانے سے بھی منع کیا، اور قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ، رواہ ابو داود وغیرہ۔ تو حدیث میں قبر کو پختہ کرنا، قبر پر عمارت بنانا، قبر پر بیٹھنا، قبر پر لکھنا یہ منع ہے۔ تو اس لیے قبر گم ہو یا قبر موجود رہے، قبر پر بیٹھنا، قبر پر لکھنا، قبر کو پکا کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے والد کی قبر پر جا سکتی ہیں؟ کبھی کبھار اگر جانا ہو، مردوں کی رش نہ ہو تو آپ جا سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔